السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال اکثر افراد کے ذہن میں آتا ہے اور بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے خلقت کا مقصد کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس دنیا سے چل بستے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس آمد و رفت کا مقصد کیا ہے؟ اور اگر ہم تمام انسان اس دنیا میں نہ آتے تو کیا خرابی پیش آتی اور کیا مشکل ہوتی؟ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور کیوں اس دنیا سے چل بسے، اور اگر ہم اس مقصد کو سمجھنا چاہیں تو کیا ہم میں سمجھنے کی طاقت ہے؟ اس طرح اس سوال کے بعد انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سوال جب مادیوں کی طرف سے کیا جائے تو ظاہراً کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ مادہ عقل و شعور نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنے کو آسودہ خاطر کر لیا ہے اور اس بات کے قائل ہیں کہ ہماری خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور واقعاً کس قدر تعجب کی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہدف اور مقصد معین کرے اور اپنی زندگی کے لیے منصوبہ بندی کرے۔ مثال کے طور پر تعلیم، کاروبار، ورزش اور علاج وغیرہ کے لیے انسان کا ایک مقصد ہو، لیکن ان تمام کے مجموعے کو بے ہدف اور بے معنی شمار کیا جائے۔ لہٰذا جائے تعجب نہیں ہے کہ جب یہ لوگ اپنی بے معنی اور بے مقصد زندگی کے درپیش مشکلات پر غور کرتے ہیں تو اپنی زندگی سے سیر ہو جاتے ہیں اور خودکشی کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ایک خدا پرست انسان یہی سوال خود اپنے سے کرتا ہے تو لاجواب نہیں ہوتا، کیونکہ ایک طرف تو وہ جانتا ہے کہ اس کائنات کا خالق حکیم ہے، لہٰذا اس کی خلقت کا کوئی مقصد ضرور ہوگا اگرچہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور دوسری طرف جب انسان اپنے اعضاء و جوارح کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے تو ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی مقصد کے لیے خلق ہوا ہے۔ نہ صرف دل و دماغ اور اعصاب جیسے اعضاء بامقصد خلق کیے گئے ہیں، بلکہ ناخن، پلکیں اور انگلیوں کی لکیریں، ہتھیلی اور پیروں کی گہرائی وغیرہ ان سب کا ایک فلسفہ ہے جن کے بارے میں آج کل سائنس نے بھی تائید کی ہے۔ کتنے سادہ فکر لوگ ہیں کہ ان سب چیزوں کے لیے تو ہدف اور مقصد کے قائل ہیں، لیکن ان تمام کے مجموعے کو بے ہدف تصور کرتے ہیں۔ واقعاً کس قدر سادہ لوحی ہے کہ ہم ایک شہر کی عمارتوں کے لیے تو منصوبہ بندی اور ہدف کے قائل ہوں، لیکن پوری دنیا کو بے مقصد تصور کریں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انجینئر کسی عمارت کے کمروں، دروازوں، کھڑکیوں، ہال اور چمن کے لیے حساب و کتاب کے ساتھ اور خاص مقصد کے لیے بنائے، لیکن ان تمام کے مجموعے کا کوئی ہدف اور مقصد نہ ہو؟ یہی تمام چیزیں ایک خدا پرست اور مومن انسان کو اطمینان دلاتی ہیں کہ انسان کی خلقت کا ایک عظیم مقصد ہے جس کے سلسلے میں کوشش کی جائے اور علم و عقل کے ذریعے اس مقصد کو حاصل کیا جائے۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ خلقت کو بے ہدف بنانے والے لوگ سائنس کے سلسلے میں مختلف نئی چیزوں کے لیے ایک ہدف رکھتے ہیں، اور جب تک اس مقصد تک نہیں پہنچ جاتے سکون سے نہیں بیٹھتے، یہاں تک کہ بدن کے کسی حصے میں ایک ذرے کو بیکار اور بے مقصد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے فلسفہ کے لیے برسوں تحقیق اور آزمائش کرتے ہیں۔ لیکن جس وقت انسان کی خلقت کی بات آتی ہے تو واضح طور پر کہتے ہیں کہ انسان کی خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ واقعاً ان باتوں میں کس قدر تضاد و اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال ایک طرف حکمت خدا پر ایمان اور دوسری طرف انسان کی اعضاء و جوارح کے فلسفے پر توجہ انسان کو یقین کی منزل تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان کی خلقت کا ایک عظیم مقصد ہے۔ اب ہمیں اس ہدف کو تلاش کرنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو اس ہدف کو معین کریں اور اس راستے پر قدم بڑھائیں۔ ایک بنیادی نقطہ پر توجہ کرنے سے ہمیں راستے میں روشنی ملتی ہے۔ ہم ہمیشہ اپنے کاموں میں ایک ہدف اور مقصد رکھتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہدف ہماری کمیوں کو ختم اور ضرورتوں کو پورا کرتا ہے،
یہاں تک کہ اگر کسی پریشان حال کی مدد کرتے ہیں یا اس کو مشکلات سے نجات دلاتے ہیں یا اگر کسی کے لیے ایثار و قربانی کرتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے معنوی خامیوں کو برطرف کرنے کے لیے ہے جن سے ہماری روحانی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ اور چونکہ خداوند عالم کی صفات اور اس کے افعال کو معمولاً ہم اپنے سے موازنہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تصور ذہن میں آ سکتا ہے کہ خدا کے پاس کیا چیز کم تھی جو انسان کی خلقت سے پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر قرآنی آیات میں پڑھتے ہیں کہ انسان کی خلقت کا ہدف عبادت خداوندی ہے تو اسے ہماری عبادت کی کیا ضرورت تھی؟ حالانکہ یہ طرز فکر اسی وجہ سے ہے کہ صفات خالق کو صفات مخلوق اور صفات واجب الوجود کا ممکن الوجود سے موازنہ نہ کرتے ہیں۔ ہمارا وجود چونکہ محدود ہے تو اپنی کمی اور خامی کو دور کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ہمارے اعمال بھی اسی راہ کا ایک قدم ہوتے ہیں، لیکن ایک نامحدود وجود کے لیے یہ معنی ممکن نہیں ہے، لہٰذا اس کے افعال کے مقصد کو اس کے وجود کے علاوہ تلاش کریں۔ وہ چشمہ فیاض اور ایسا نعمت آفرین مبدع ہے جس نے تمام موجودات کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے رکھی ہے اور ان کی پرورش کرتا ہے، ان کی کمی اور خامی کو دور کرتا ہے اور کمال کی منزل پر پہنچانا چاہتا ہے، اور یہی عبادت اور بندگی کا حقیقی ہدف اور مقصد ہے، اور یہی عبادات اور دعا کا فلسفہ ہے جو ہماری تربیت اور تکامل و ترقی کے لیے ایک درسگاہ ہے۔ لہٰذا ہم یہ نتیجہ حاصل کرتے ہیں کہ ہماری خلقت کا مقصد ہماری ترقی اور کمال ہے۔ بنیادی طور پر اصل خلقت ایک عظیم الشان تکامل و ارتقائی قدم ہے، یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود کی منزل تک لانا اور نیستی سے ہستی کے مرحلے میں لانا اور صفر سے عدد کے مرحلے تک پہنچانا ہے، اور اس عظیم مرحلے کے بعد کمال و ترقی کے دوسرے مراحل شروع ہوتے ہیں، اور تمام دینی احکام و قوانین اس راستے میں قرار پاتے ہیں۔